ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان کوئی معمولی ایمان نہیں ہے بھائی، ایمان کی دولت ایک عظیم دولت ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، فرمایا میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک اس دنیا میں ایک اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو یوں ہی چلاتے رہیں گے۔ بارش برستی رہے گی، سورج نکلتا رہے گا، ہوائیں چلتی رہیں گی، غلہ زمین سے اگتا رہے گا، پرندے اڑتے رہیں گے، یوں ہی سارا ماحول خوشنما چلتا رہے گا۔ کب تک؟ جب تک اس دنیا میں ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ ذرا غور کریں میرے بات پر کہ جب تک اس دنیا میں ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو یوں ہی چلاتے رہیں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ اللہ کون کہے گا؟ سوچا ہے؟ ایک ایمان والا ہی کہے گا اللہ اللہ، جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کو یقین ہوگا کہ ہاں اللہ ایک ہے، وہی تو کہے گا نا۔ تو یہ ایک عظیم دولت ہے۔ اگر میں کہوں کہ ایمان کی بدولت یہ دنیا قائم ہے تو کچھ غلط نہیں میرے بھائی، کیونکہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت ایک مچھڑ کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور اگر ہوتی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا میں بسنے والے کافروں کو ایک بوند پانی بھی نہ دیتا۔ شکر کرو کہ ہماری وجہ سے لوگ کھا رہے، ہم ایمان والوں کی وجہ سے لوگ کھا رہے۔ لیکن افسوس بھی ہوتا ہے کہ آج ہم نے اس رب کو بھلا دیا، ہم نے اس نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا جس نے ہمارے لیے تمام مشقتیں برداشت کی۔ وہ رب جس نے ہمیں صحیح سالم پیدا کیا، وقت پہ ہمیں کھانا دے رہا ہے، وقت پہ ہمیں رزق پہنچا رہا، ہماری ضرورتیں پوری کر رہا، سب کچھ کر رہا، اس کو ہم بھول گئے، اپنی ضرورتوں میں لگ گئے۔ میرے نبی کی آخری سانس تھی اور میرے نبی کی زبان پر بس ایک بات تھی، الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ پہلی بات تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی غرور گھمنڈ میں، ارے ہم تو نماز پڑھنے والے ہو گئے۔ دوستو ڈرنے کا مقام ہے، ڈرے ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ آخر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے نا، ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے۔ سب کو یقین ہے کہ موت آنی ہے، کوئی ایک کڑوی حقیقت ہے، یہ موت کڑوی حقیقت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ ہر ایک کو موت آئے گی، اور ہر ایک جانتا ہے کہ مجھے موت آئے گی، موت آئے گی، یقیناً موت آئے گی۔ اس رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے ہمیں، اپنے تمام اعمال لے کر، اچھے ہوں یا برے ہوں، سب لے کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتا، وہاں پورا پورا بدلہ دے گا، پورا پورا۔ نیکیاں کر کے گئے ہو اس کا بھی پورا پورا بدلہ، اور برائی کر کے گئے ہو تو اس کا بھی پورا پورا بدلہ دے گا، پورا پورا بدلہ دے گا۔ اللہ سے ڈرو میرے بھائیو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ ان دنیا کی مصروفیات سے نکل آؤ، نکل آؤ دنیا کی مصروفیات سے۔ شروع میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر کے قریب پہنچ گیا۔ اور ایک اقوال الناس یعنی لوگوں کی حدیث ہے، لوگوں سے سنا ہے میں نے کسی کتاب میں تو پڑھا نہیں، اور نہ کسی عالم سے سنا ہے، نہ پوچھا بھی نہیں، موقع بھی نہیں پوچھنے کا، لیکن میں نے سنا ہے لوگوں سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے 3 جمعہ لگاتار 1 by 1 یعنی ایک چھوٹا پھر دوسرا پھر تیسرا، اس طریقے سے 3 جمعے جس کے چھوٹ جائیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ معاف کرنا، یہ میں نے کسی حدیث میں پڑھا نہیں، اور میں نے کسی عالم سے بھی نہیں سنا۔ ہاں لوگ کہتے ہیں تو میں نے سن لیا ہے، آپ جیسے لوگ، آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہوں گے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کہ جس کے 3 جمعہ لگاتار چھوٹ جائیں، یعنی ایک جمعہ چھوٹا پھر اس کے بعد پھر چھوٹا پھر چھوٹا، اس طریقے سے 3 جمعہ جس کے چھوٹ جائیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ چلو یہ تو لوگوں کی بات ہو گئی اور جمعے کی بات ہو گئی، لیکن میں نے ابھی آپ کو میرے نبی کی بات بتائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر کوئی بھی نماز، 5 نمازوں میں سے
کوئی بھی نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کفر کے قریب پہنچ گیا۔ اب بھائیو ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھو اور بتاؤ کون سا ایسا شخص ہے جسے نہیں پتا ہے کہ دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں؟ کون سا ایسا بہرا مسلمان ہے جو کہ مسجد میں اذان ہوتی ہے اسے سنائی نہیں دیتی اذان؟ کون سا ایسا شخص ہے کہ دوپہر ہوتی ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ظہر کی نماز اب ظہر کی نماز کب ہوتی ہے؟ کون سا ایسا شخص ہے کہ جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ ہاں عصر کب ہوتا ہے؟ کون سا ایسا شخص ہے جب سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے تو اسے نہیں پتہ ہوتا کہ ہاں مغرب کا وقت ہے؟ کون سا ایسا شخص ہے کہ رات میں جب اذان ہوتی ہے مغرب کے بعد تو اسے نہیں پتہ ہوتا کہ ہاں اب عشاء کا وقت شروع ہو گیا ہے؟ اب بتاؤ، سچ بتاؤ بھائی، ہم جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں یا غیر انجانے میں چھوڑ رہے ہیں؟ یقیناً ہماری تمام نمازیں جان بوجھ کر چھوڑتی ہیں، جان بوجھ کر چھوڑتی ہیں۔ اور معاف کرنا، میں آپ کو نماز کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھو، نماز کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ آپ ہی بتاؤ ذرا، ایک صحیح سالم آدمی ہو جس کی آنکھیں تیز ترار ہو، جو اچھا دیکھتا ہو، اس سے کوئی کہے بھائی صاحب ذرا دیکھ کے چلا کرو، دیکھ کے چلو، اس کو بھی برا لگے گا اور کہنے والا بھی سوچے گا آخر میں کہہ کیا رہا ہوں۔ یہی حال میرا اور آپ کا ہے، آج کے مسلمانوں کا ہے۔ کیا آج کے مسلمان سے کہا جائے بھائی نماز پڑھو؟ ایک تو مسلمان سے کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھو، کتنی شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے نا یہ، کہ مسلمان، ایک تو مسلمان اوپر سے اس سے کہا جائے کہ نماز پڑھو، ایک تو مسلمان اس سے کہا جائے بھائی روزے رکھو، ایک تو مسلمان اور پھر اس سے کہا جائے بھائی داڑھی رکھو۔ کتنے شرم کی بات ہے میرے بھائی، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مصروفیات سے نکل آؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ اب بھی انتظار کر رہا ہے، اب بھی انتظار کر رہا ہے۔ اللہ نے توبہ کے لیے کوئی شرط متعین نہیں کی، کوئی حد نہیں متعین کی، حد ٹارگٹ بنایا نہیں کہ بس یہاں تک ہے، ایسا کچھ نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تم 70 سال کے ہو جاؤ گے تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ بھی نہیں کہا کہ اگر زنا کر کے آؤ گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ بھی نہیں کہا کہ تم 100 قتل کر کے آؤ گے تب بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ بھی نہیں کہا کہ تم کسی کو گالی دے کر آؤ گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ بھی نہیں کہا کہ ماں باپ کو ناراض کر کے آؤ گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بٹ ہاں ایک چیز کہی میرے رب نے، ما لم یغرغر، ما لم یغرغر، جب تک تیرے گلے میں سانس باقی نا، جب تک تجھے گرگرا نہیں آ جاتا تب تک مجھے تیری توبہ کا انتظار ہے۔ غور کرنا، ریپیٹ کر رہا ہوں میں، تیری توبہ کا انتظار ہے۔ یا اللہ بھائیو، ہمارا رب ہماری توبہ کا انتظار کر رہا ہے اور ہم غافل بیٹھے ہیں۔ وہ یقیناً ہم مصروف بہت زیادہ ہو گئے، ہم اللہ کو بھول گئے ہم اللہ کو۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ اس کے اشعار مجھے دیکھو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، کوشش کرتا ہوں۔ بہت مصروف رہتے تھے ہواؤں پر حکومت تھی، بہت مصروف رہتے تھے ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی، کوئی بے فکر بیٹھا تھا کسی کے ہاتھ حکومت تھی، کوئی تدبیر کرتا تھا کوئی تسخیر کرتا تھا، کوئی ماضی دکھاتا تھا کوئی مستقبل بتاتا تھا، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے کہ سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے خدا ناراض کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے خدا ناراض کر بیٹھے۔ اب اس نے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے، کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے، کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے، خدا منہ پھیر بیٹھا ہے اب اس کا گھر بھی خالی ہے، خدا منہ پھیر بیٹھا ہے اب اس کا گھر بھی خالی ہے،
دہر دنیا پہ طاری ہے، ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا سے گڑ گڑا کے تم ابھی توبہ کرو لوگوں۔ وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ ابھی تم کو چاہتا ہے۔ کبھی جو دیر ہو جائے، زمین ساری پلٹ جائے، ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا کو راضی کرو لوگوں۔ وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے۔ خدا نہ کرے کہیں ایمان برباد ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ آخر اللہ کو چھوڑ کر کوئی ہستی ایسی ہے جہاں ہم جا سکیں، جس کے سامنے سر جھکائیں؟ کوئی نہیں میرے بھائی، کوئی نہیں، بس ایک اللہ ہی ہے جو ہمیں اس دہکتی ہوئی آگ سے بچا سکتا ہے۔ سارے ارادے کرو کہ انشاءاللہ آج سے ہم گناہوں سے بچیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان مال سب قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ آخر اس رب کو اگر ہم نہ راضی کر پائے تو کس کو راضی کریں گے؟ ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، جتنی سکت ہے اس سکت سے بھاگو اللہ کی طرف۔ جسے اللہ مل گیا اسے جہاں مل گیا۔ ایک بادشاہ تھا، واقعہ سناتا ہوں بات ختم کرتا ہوں۔ بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دو وہ اس کی۔ اس کے پاس ایک کالی کلوٹی باندھی بھی کھڑی تھی۔ اس نے کہا حضور آپ نے کہے ہوئے الفاظ پر غور کر لیجئے۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں، جو جس چیز پر آج ہاتھ رکھ دے وہ اس کی۔ اب کسی نے تو ٹیبل پہ ہاتھ رکھا، کسی نے ہیرے پہ، کسی نے جواہرات پہ، کسی نے کہیں، لیکن اس کالی کلوٹی باندھی نے اس بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ حیران، یہ کیا ہے؟ تو اس باندھی نے کہا حضور یہ ہیرے جواہرات پہ ہاتھ رکھ کے میں کیا کروں گی؟ میں نے تو ہیرے جواہرات کے مالک پہ ہاتھ رکھا ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے نصیحت ہے، ورنہ واقعہ تو میں 1000 سنوں تو کیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ کو اپنا بنا لیں تو ساری چیزیں ہماری، اور اللہ ہی ہم سے دور ہے، دنیا ہمارے پاس سے کھاک بھاڑ بھی رہی دنیا۔ معاف کرنا، دنیا سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اللہ جب ہمارا ہو جائے گا تو دنیا پیچھے پیچھے دوڑے گی، پیچھے پیچھے۔ اللہ کے عاشقوں میں اپنا نام درج کراؤ، اللہ کے عاشقوں میں اپنا نام درج کراؤ۔ جب اللہ کا عشق آتا ہے نا تو آدمی ہواؤں میں اڑتا ہے، یقین کیجئے اس سے مدہوش ہو جاتا ہے، اس سے پھر کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ وہ یوں کہتا ہے کہ نہ غرض کسی سے نوازتا مجھے کام اپنے ہی کام سے، نہ غرض کسی سے نوازتا مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے شکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ اور پھر دوسرا شعر کہتا ہے کہ جو مضطرب ہے اس کو ادھر التفات ہے، آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے۔ صاحب اللہ کے نام میں واقعتاً کوئی بات ہے۔ جب آپ تھک ہاک کر ٹھنڈی سانس لے کر کہتے ہو یا رب، دل کو سکون ملتا ہے، یقیناً دل کو سکون ملتا ہے۔ آپ ٹرائی کریں، آپ دیکھیں گے کہ کونے میں بیٹھا ہوا ایک سسکیاں بھر رہا ہو، آپ یقیناً دیکھیں گے کہ آپ بڑا پریشان ہے، بھائی رو رہا ہے اللہ کے سامنے۔ وہ پریشان نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے عشق میں رو رہا ہوتا ہے، اللہ کے عشق میں رو رہا ہوتا ہے۔ بعض تو ایسا ہے کہ اللہ کے عشق کے پیالے پی پی کر شراب ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اللہ کے عشق کے سمندر پی کر بھی شراب نہیں ہوتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ جو اکابر صوفیہ میں سے گزرے ہیں، انہوں نے لکھا، انہوں نے ایک دوسرے بزرگ سے حضرت شیخ ابو یزید کو خط لکھا اور انہیں اپنی محبت کی کیفیت بتائی۔ اہل دل آپس میں اس قسم کی کیفیات بیان کرتے رہتے تھے، چونکہ کہنے والے بھی اہل محبت تھے اور جنہیں کہا جا رہا وہ بھی اہل محبت و معرفت تھے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں اللہ کی محبت کے بہت سے پیالے نوش کر چکا ہوں،
جن کی وجہ سے ہر وقت نشے میں رہتا ہوں۔ اس کے جواب میں ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جواباً تحریر کیا کہ تو کئی پیالے پی کر نشے میں ہے، اور ادھر بعض عشاق کی حالت یہ ہے کہ وہ محبت میں زمین و آسمان کے سارے سمندر پی چکے ہیں، لیکن پھر بھی پیاسے ہیں، وہ سیر نہیں ہوئے، ان کی زبانیں پیاس اور جوش محبت کے طفیل باہر نکلی ہوئی ہیں، اور حل میں مزید کی صدائیں آ رہی ہیں۔ وہ برابر کہہ رہے ہیں کہ ساقیا اپنی نگاہوں اور قربتوں کے جام کچھ اور پلا۔ یا اللہ! دوستو، اللہ کے عشق کو اپنا عشق بنا لو۔ ففروا الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف دوڑو۔ اگر چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی ہم سے محبت کی نظر سے دیکھے ہماری طرف، تو ففروا الی اللہ۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم خوشی ہماری شفاعت کریں، تو ففروا الی اللہ۔ اگر چاہتے ہو کہ پلسرات سے ہم، جو کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور اس پر ہم پلک جھپکتے گزر جائیں، تو ففروا الی اللہ۔ اگر چاہتے ہو کہ ان آکڑوں سے بچ کر ہم جنت جانے والے ہو جائیں، اس دہکتی آگ سے بچ کر ہم جنت جانے والا ہو جائیں، تو ففروا الی اللہ۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے عاشقوں میں شمار ہو جائیں، اللہ کے قریب رہنے والوں میں شمار ہو جائیں، اللہ کے عرش کے سائے میں رہنے والے شمار ہو جائیں، تو پھر ففروا الی اللہ۔ دوستو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ تو سارے ارادے کرتے ہوئے انشاءاللہ آج سے ہماری نماز قضا نہیں ہوں گی۔ بولو بھائی، آج سے ہماری نماز قضا نہیں ہوں گی انشاءاللہ، اور ہم نیکیوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے، برائیوں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں حضرات۔